الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم أبو بكر أساسها أنا مدينة العلم عمر جدارها أنا مدينة العلم عثمان سقفها أنا مدينة العلم علي بابها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر کہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر کہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ سے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ پر مصائب اور طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں آئیں اور آپ کے دشمن ہو گئے، جو آپ اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، اور آپ کے خلاف ہر وہ انہوں نے کام کیا جو آپ کے خلاف تھا، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، اور معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا کا جھونکا آیا، اور اب آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت اللہ نے مرحمت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت بیت صدیقی میں تشریف لے جاتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں آپ علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
صدیق تیار رہنا ہجرت کے لیے کسی وقت بھی ہمیں نکلنا ہوگا۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے آقا مجھے حکم فرمایا میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق تم میرا انتظار کرنا، میں خود آپ کے دروازے پر آؤں گا۔ کہو سبحان اللہ، ساری دنیا حضور کے دروازے پر اور حضور صدیق کے دروازے پر۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر سے کہتے ہیں صدیق ان بچوں کو ذرا علیحدہ کرو، میں نے خصوصی بات کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ آقا اہلی اہلکا، میرے گھر والے آپ ہی کے گھر والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو بات صدیق کے دل میں راز ہے وہ صدیق کے بچوں کے دل میں بھی راز رہے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرما دیا، بات طے ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ اب مشرکین مکہ اسی سوچ و بچار میں ہے کہ کس طرح ہم ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکیں۔ دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی، ایک میٹنگ ہال تھا جو سرکاری طور پر تیار کیا گیا، جس میں ان کا کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تو وہ سارے جمع ہو جاتے اور وہاں مشورہ کرتے۔ اب یہاں پر اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح سے ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کو روکا جائے اور اپنے ادیان باطلہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتب میں لکھا ہے، ایک شیخ نجدی کی صورت میں، صورت بشری میں، شیطان بھی انہی مشرکین کے ساتھ اس دار الندوہ کی میٹنگ میں انسانی شکل میں داخل ہوا۔ اس سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں۔ بہرحال مشورہ ہونے لگا۔ مشورہ کیا طے ہوا؟ مختلف آراء آتی رہی۔ ایک نے رائے دی کہ ایسا کیا جائے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، اس سے ہمارا دین محفوظ ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ جہاں جائیں گے ہمیں معلوم ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، پھول بکھرتے ہیں۔ جب وہ بات کریں گے لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے اور وہ طاقت میں آ جائیں گے، پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، کوئی اور رائے دو۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگا اچھا اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید تنہائی میں ڈال دیں، ان کو جیل میں بند کر دیا جائے، نہ ان کو کھانا دیا جائے نہ پینے کے لیے دیا جائے، خود بخود ختم ہو جائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم بہت ہی کم عقل ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ ان کا خاندان ہے، ان کا کنبہ اور قبیلہ ہے، اور ان کے چاہنے والے ان پر جان نثاری کرتے ہیں، اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں، وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور انہیں چھڑا کر لے جائیں گے، یہ تدبیر بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اب ابو جہل خود کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا کہ ہمیں محمد کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ شیطان جو انسانی شکل میں بیٹھا تھا، شیخ نجدی کی صورت میں بیٹھا تھا،
کہنے لگا ہاں، بہت خوش ہوا، کہا کہ یہ اچھی رائے ہے، یہ مشورہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ کہنے لگے کوئی ایک قتل کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ جتنے قبائل ہیں سب میں سے ایک ایک سردار اس میں شریک ہو، جب سارے قبیلے مل کر یہ کام کریں گے تو بنو ہاشم، بنو قریش، حضور کے خاندان والے ہم سے لڑائی تو کر نہیں سکیں گے، جنگ تو کر نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ قبائل جمع ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم سے دیت طلب کی جائے گی، خون بہا ہم سے مانگا جائے گا، اور ہم سب مل کر خون بہا ادا کر دیں گے اور یہ کام بھی تمام ہو جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس مشورے کو پاس کر لیا گیا، اور اب یہ طے ہوا کہ رات کے وقت اکٹھے ہو جائیں اور حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جائے، اور پھر گھر میں گھس کر ان کو قتل کر دیا جائے اور یہ کام تمام ہو جائے گا۔ 109 افراد جمع ہوئے تلواریں لے کر، 109 افراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کی یہ ساری میٹنگ بتا دی گئی، یہ سارا معاملہ حضور کو بتا دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر انہی مشرکین جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، یہ بے شک مخالف تھے، دشمن تھے، لیکن ایک بات سب تسلیم کرتے تھے کہ حضور صادق بھی ہیں، حضور امین بھی ہیں، حضور کسی کا حق نہیں دباتے، حضور امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، سچے بھی ہیں، یہ سب تسلیم کرتے تھے، اسی لیے تو اپنی امانتیں حضور کے سپرد کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی اور کہا کہ میرا بستر لو اور یہاں سو جاؤ۔ ایک بات کہی کہ علی پریشان نہ ہونا، ہم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جائیں گے، راستے میں مقام قبا ہے، ہم وہاں قیام کریں گے اور آپ کا انتظار کریں گے، جب تک آپ ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہل تو مجھے کچھ پریشانی سی ہوئی کہ دشمن حملہ آور ہوں گے، میں اکیلا ہوں گا اور حضور کو نہ پا کر نہ جانے ان کو کتنا طیش آئے گا اور میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن جب حضور نے یہ فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور مقام قبا پر آ کر مجھ سے ملنا اور ہم اکٹھے آگے مدینہ جائیں گے، حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی اتنی میٹھی نیند کبھی آئی نہیں جتنی میٹھی نیند اس رات مجھے آئی۔ مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا دنیا کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب تو حضور کی زبان سے مجھے ضمانت مل چکی ہے، اس لیے میں تسلی سے سو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد ہیں اور خدا کی امانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے سپرد ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر وہ خوش قسمت ہے، حضور جا کر دستک دیتے ہیں، آگے سے یہ نہیں کہا من دق الباب، کون ہے دروازے پر، بلکہ صدیق اکبر بھاگتے ہوئے آئے،
کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، کہا پوچھا نہیں۔ صدیق اکبر کہنے لگے حضور آپ کا انداز ہی کچھ نرالا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صدیق اتنا رمز شناس رسول تھا، اور حضور علیہ السلام کے لیے انتظام کیا ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے اپنے غلام عبداللہ بن عریقت کو بھی ساتھ لیا، اور ایک مشرک اور تھا جسے ساتھ لے کر اسے رہبر بنایا کہ ہم جو روٹین کا راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے جانا چاہتے ہیں، تم ہمیں اس راستے کی رہنمائی کرنا۔ تو اس نے اس وقت کے مطابق 1000 درہم کرایہ لیا رہنمائی کرنے کا اور ساتھ جانے کا۔ لیکن دیکھو کہ وہ مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود اپنی بات کے پکے تھے، وہ ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے وہ کافر ہو کر جو صدیق اکبر سے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق وہ راستہ بتاتا رہا۔ کوئی راستے میں آ کر پوچھتا تو کہتا میں خود ان کو تلاش کر رہا ہوں، میں خود ان کو تلاش کر رہا ہوں، اور ان کو راستہ نہ بتاتا، اور اس نے پورا وعدہ کیا۔ آج حضور کے امتی ہو کر بات بات پر جھوٹ بول جاتے ہیں، بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے غلام کو کہا کہ 2 اونٹنیاں یہاں لا کر انتظار کرنا۔ حضور کو ساتھ لے کر 2 اونٹنیوں کے ذریعے یہاں سے سفر شروع ہوا، اور پھر آگے جا کر غار سور کے پاس جب پہنچتے ہیں، وہاں جا کر اب پہاڑ اتنا بلند تھا جس کے اوپر سواری تو جا نہیں سکتی، پیدل چلنا تھا، اور لکھا ہے 6000 فٹ کی بلندی ہے، 6000 فٹ بلندی ہے، 3 میل کی مسافت ہے۔ اب اس مسافت کو طے کرنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روئی کے گالوں سے نرم قدم مبارک ہیں، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس کے ہاتھوں کو قرآن کہے، جس کی بات بات پر قرآن بتاتا چلا جائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد۔ اسی طرح قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن تذکرے کرتا چلا جائے، قرآن کہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ حضور علیہ السلام اب سفر کر رہے ہیں، اس سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس زخمی ہونے لگے۔ جب زخمی ہونے لگے صدیق اکبر کہتے ہیں حضور سوار ہو جائیے۔ حضور نے پوچھا کس پہ سوار ہو جاؤں، سواری تو ہے کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کندھے پیش کرتے ہیں، حضور سواری حاضر ہے، حضور سواری حاضر ہے، غلام خدمت کے لیے حاضر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نقشہ کیا بنتا ہے، سیرت کی کتب میں لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ابوبکر صدیق کے سر پر ہے، حضور کے قدم مبارک ابوبکر صدیق کے سینے پر ہے، گویا ابوبکر صدیق آج حضور کی حفاظت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس ابوبکر کے سر پر، حضور کے قدم ابوبکر کے سینے پر، ابوبکر حضور کے قدموں میں آ چکے ہیں۔ آج کوئی مانتا ہے نہ مانے، کائنات کے سامنے یہ اتنا پیارا نقشہ ہے، اوپر دیکھو نبی نظر آتا ہے، نیچے دیکھو صدیق نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، من تنشدم تو من شدی،
من تنشدم تو جا شدی تا کس نگو ید بادزی من دیگرم تو دیگری. اتنے حضور کے رنگ میں رنگ گئے تھے کہ ایک قالب دو جان تھے، دو جان ہیں ایک جسم کی مانند تھے. میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق حضور کی معیشت میں اس غار کے اندر جانے کے لیے جب غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، اب منظر کچھ عجیب ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور تشریف رکھیے، پہلے میں داخل ہوں گا. اب ہم نے دیکھا، جب جائزہ لیا تو بات سمجھ میں آئی، عجیب منظر بنتا ہے. جب ہم نے مکہ کی گلی میں دیکھا تو حضور اول ہے، صدیق ثانی ہے. مدینہ میں جاؤ تو حضور اول ہے، صدیق ثانی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بدر کے میدان میں حضور اول ہے، صدیق ثانی ہے. احد میں حضور اول ہے، صدیق ثانی ہے. ذات الرقاع میں حضور اول ہے، صدیق ثانی ہے. الغرض ہر مقام پر، ہر جگہ پر حضور اول ہیں، صدیق ثانی ہے. یہاں نقشہ بدل جاتا ہے. غار ثور میں حضور جو ہیں ابو بکر اول ہے، حضور ثانی ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حسرت دل تو ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. وما علینا الا البلاغ.